critic of India's government and supported an independent. آزاد سکھ ریاست خالصتان کے حامی رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد انڈیا اور کینیڈا کے درمیان جاری سفارتی کشیدگی میں کسی حد تک کمی آنے کا امکان پیدا ہو چکا ہے۔ مودی سرکار نے سکھ رہنما کے قتل کے حوالے سے کینیڈین وزیر اعظم کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے۔ بلا شبہ اس ایک ایسی سفارتی کشیدگی میں جب کینیڈا ایک وقت میں بالکل تنہا لگ رہا تھا، اس نے اپنے لیڈرشپ کے ذریعے، اپنی مستقل مزاجی کے ذریعے بھارت کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کینیڈا اور انڈیا کی سفارتی کشیدگی کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں انڈیا کے ملوث ہونے سے متعلق بیان دیا اور بعد ازاں کینیڈا میں تعینات انڈین سفیر کی ملک بدری کا اعلان کیا۔ انڈیا نے ان الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے جواباً کینیڈا کے سفیر کو ملک بدر کیا، جبکہ انڈیا نے کینیڈا میں ویزا خدمات بھی عارضی طور پر معطل کر دیں۔ سفارتی کشیدگی کے دوران نئی دہلی میں G20 کانفرنس بھی ہوئی اور اس میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے شرکت بھی کی۔ تاہم ٹروڈو کے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ ہاف ہارٹلی مصافحے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی کشیدگی اپنے عروج پر نظر آئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا دنیا میں سب سے تیز رفتار معاشی ترقی کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے اور اس کی آبادی کینیڈا سے 35 گنا زیادہ ہے۔ جسٹن ٹروڈو کی جانب سے کینیڈین شہری کی ہلاکت میں انڈیا کے ملوث ہونے کے الزامات کے بعد دنیا ایک مرتبہ ہل کر رہ گئی۔ مودی سرکار کی انتہا پسندی بھارت سے نکل کر اب دنیا کے دیگر ممالک تک پہنچ جائے گی۔ امریکہ سمیت انڈین حواریوں کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ ٹروڈو کے الزام نے عالمی سیاست کو کسی حد تک متاثر کیا، مگر برطانیہ اور امریکہ سمیت دیگر عالمی طاقتوں کی جانب سے بھارت کی مذمت نہ کرنے سے معاملہ بڑی طاقتوں کے مفادات کے نظر ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جس وقت ٹروڈو نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا الزام بھارت پر لگایا تو امریکہ سمیت کئی ممالک نے اس معاملے کو زیادہ اہمیت نہ دی، مگر رفتہ رفتہ بڑھتے شدید عالمی دباؤ کے بعد بالآخر ہندو انتہا پسند مودی سرکار نے کینیڈا میں قتل ہونے والے خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کیس میں تعاون پر آمادگی ظاہر کر دی۔ بدھ 27 ستمبر کو نیو یارک میں بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے کہا کہ کوئی حکومت انہیں ہردیپ سنگھ نجر قتل کے حوالے سے ٹھوس چیز فراہم کرے تو وہ یقینی طور پر اس کا جائزہ لیں گے۔ ہردیپ سنگھ نجر کون تھے اور انہیں کیوں قتل کیا گیا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے 18 جون 2023 کی اس شام کا ذکر ہو جائے جب ہردیپ سنگھ کو قتل کیا گیا۔ BBC اردو کے مطابق 18 جون اتوار کی شام جب دنیا بھر میں فادرز ڈے منایا جا رہا تھا، کینیڈا کے برٹش کولمبیا کے سرے قصبے میں گردوارہ نانک صاحب میں شام کی پرارتھنا کے لیے معمول کے مطابق عقیدت مند جمع تھے کہ اچانک پارکنگ کے حصے سے فائرنگ کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ کینیڈا کی پولیس کے مطابق 2 نامعلوم نقاب پوش افراد نے ایک شخص کو نشانہ بنایا اور ان پر پے در پہ کئی گولیاں داغ دیں۔ پولیس نے مرنے والے شخص کی شناخت گردوارے کے صدر ہردیپ سنگھ نجر کے طور پر کی۔ ان کے قتل کو کینیڈا کی سکھ برادری نے سیاسی قتل قرار دیا۔ ٹورنٹو اور وینکوور سمیت متعدد شہروں میں اس کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے۔ جولائی میں لندن، میلبرن اور سین فرانسسکو میں بھی اس قتل کے حوالے سے بھارتی حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے، کیونکہ مظاہرین کا خیال ہے کہ ہردیپ کی موت کا ذمہ دار انڈیا ہے۔ 3 ماہ گزر جانے کے بعد بھی ہردیپ کے قاتلوں کا تو پتہ نہیں چل سکا، لیکن ان کے قتل میں انڈیا کے ملوث ہونے کے بارے میں مستقل الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ ٹھیک 3 مہینے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جب ہردیپ سنگھ کے قتل میں انڈیا کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے کینیڈا سے انڈیا کے سفارتکار کو رخصت کر دیا تو یہ معاملہ بین الاقوامی سطح کی حیثیت اختیار کر گیا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا کی سرزمین پر کینیڈین شہر کے قتل میں غیر ملکی حکومت کا کسی طرح بھی ملوث ہونا ناقابل قبول ہے۔
اس سے قبل دارالحکومت دہلی میں اختتام پذیر G20 کانفرنس کے سربراہی اجلاس میں انڈیا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم مودی نے کینیڈا میں انتہا پسند عناصر کی بھارت مخالف سرگرمیوں کو جاری رکھنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ 1980 اور 90 کی دہائی کے اوائل میں خالصتان علیحدگی پسند تحریک نے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور اس تحریک میں ہزاروں سکھ مارے گئے تھے۔ انڈیا میں وہ تحریک اب بظاہر دم توڑ چکی ہے، لیکن اس تحریک کے زیادہ تر حامی بنیادی طور پر بیرون ملک آباد پنجابی ہیں اور کینیڈا میں ان کی اچھی خاصی تعداد آباد ہے۔ خالصتان کے حامی 45 سالہ ہردیپ سنگھ نجر انڈیا کو کئی مقدمات میں مطلوب تھے۔ نجر دنیا بھر میں علیحدہ سکھ ریاست کی حمایت میں ہونے والے آن لائن ریفرینڈم میں بھی پیش تھے۔ انہوں نے خالصتان کے لیے تحریک چلائی تھی اور جولائی 2020 میں انڈیا نے انہیں دہشت گرد قرار دیا تھا اور ان کی گرفتاری کے لیے 10 لاکھ روپے کی انعامی رقم رکھی گئی تھی۔ ہردیپ سنگھ نجر کا تعلق انڈین ریاست پنجاب کے جلندھر ضلع کے گاؤں بھرا سنگھ پورہ سے تھا۔ انڈین حکومت کے مطابق نجر علیحدگی پسند تنظیم خالصتان ٹائیگر فورس کے سربراہ تھے۔ پنجاب میں نجر کی جائیدادیں 2020 میں ان کی آن لائن مہم سکھ ریفرینڈم 2020 کی وجہ سے ضبط کی گئی تھیں۔ یہ مقدمہ آن لائن مہم کی جانب سے ایک علیحدہ سکھ ریاست خالصتان کے لیے سکھس فار جسٹس کے خلاف دائر کیا گیا تھا۔ نجر 1997 میں کینیڈا چلے گئے تھے۔ وہ کینیڈا آنے کے بعد کبھی انڈیا واپس نہیں گئے۔ انڈیا کی قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے الزام عائد کیا تھا کہ نجر مبینہ طور پر 2013-14 میں خالصتان ٹائیگر فورس کے سربراہ جگتار سنگھ تارا سے ملنے کے لیے پاکستان گئے تھے۔ تارا کو 2015 میں تھائی لینڈ سے گرفتار کر کے انڈیا لایا گیا تھا۔ ایجنسی کے مطابق نجر کا تعلق انڈیا میں کالعدم تنظیم سکھس فار جسٹس سے بھی تھا۔ پنجاب پولیس کے مطابق نجر کا نام اس مطلوبہ فہرست میں شامل تھا جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ نے 2018 میں انڈیا کے دورے پر آنے والے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو پیش کی تھی۔ 2016 میں انڈین حکومت نے نجر پر ہندوستان میں ایک ہندو پجاری کے قتل کی سازش کا بھی الزام لگایا تھا۔ 2007 میں پنجاب کے ایک سنیما ہال میں ہونے والے بم دھماکے سے بھی انہیں منسلک کیا گیا تھا۔ نجر نے گزشتہ سال اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں ایک پلمبر ہوں اور گردوارے کے لیے محنت کرتا ہوں، میں صرف ایک کمیونٹی سرونٹ ہوں۔ انہوں نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو خط بھی لکھا تھا اور ان پر زور دیا تھا کہ ان کے خلاف انڈین حکومت کے من گھڑت بے بنیاد فرضی اور سیاسی مقدمات کو ختم کروایا جائے۔ جب بھی سکھوں کی خود مختاری یا خالصتان کا مطالبہ اٹھتا ہے تو سب کی توجہ بھارتی پنجاب کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ آخر خالصتان کا مطالبہ سب سے پہلے کب کیا گیا؟ اگر اس تاریخ کی طرف دیکھا جائے، ماضی کو کریدا جائے، تو خالصتان کا لفظ ہمیں پہلی بار 1940 میں سامنے آتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسے ڈاکٹر ویر سنگھ بھٹی نے مسلم لیگ لاہور کے مینیفیسٹو کے جواب میں ایک پمفلٹ میں استعمال کیا۔ اس کے بعد اکالی رہنماؤں نے 1966 میں لسانی بنیادوں پر پنجاب کی تنظیم نو سے پہلے 60 کی دہائی کے وسط میں پہلی بار سکھوں کی خود مختاری کا مسئلہ اٹھایا۔ 70 کی دہائی کے اوائل میں چرن سنگھ پنجی اور ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان نے پہلی بار خالصتان کا مطالبہ کیا۔ خالصتان کا پہلا باضابطہ مطالبہ 29 اپریل 1986 کو عسکریت پسند تنظیموں کی یونائٹڈ فرنٹ بیٹھک خالصتان کا پہلا باضابطہ مطالبہ 29 اپریل 1986 کو عسکریت پسند تنظیموں کی یونائٹڈ فرنٹ پنتھک کمیٹی نے کیا تھا۔ اب خالصتان کا مطالبہ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ جیسے ممالک میں رہنے والے بہت سے سکھوں کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اگرچہ ان ممالک میں رہنے والے سکھوں کی بہت سی تنظیمیں جو اس مسئلے کو اٹھا رہی ہیں، پنجاب میں انہیں زیادہ حمایت حاصل نہیں۔ سکھس فار جسٹس امریکہ میں مقیم ایک گروپ ہے۔ انڈین حکومت نے اس کی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے حوالے سے اس پر یہ کہتے ہوئے پابندی لگا دی تھی کہ اس تنظیم کا علیحدگی پسند ایجنڈا ہے۔ اس کے ایک سال بعد 2020 میں بھارتی حکومت نے خالصتانی گروپوں سے وابستہ 9 افراد کو دہشت گرد قرار دیا اور تقریباً 40 خالصتان نواز ویب سائٹس بند کر دیں۔ سکھس فار جسٹس کے مطابق ان کا مقصد سکھوں کے لیے ایک خود مختار ملک بنانا ہے، جس کے لیے یہ گروپ سکھ برادری کے لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خواجہ آفتاب حسن، حریف ڈیجیٹل، لاہور۔